اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے آسمان اور زمین بنائی اور اندھیرا اور اجالا بنایا، پھر بھی یہ کافر اوروں کو اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں۔ تو تمام شکر اور تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے، جس نے اپنے ناموں کی صفات کے ساتھ جسمانی یعنی ظاہری دنیا اور باطنی یعنی روحانی درجات کو تخلیق کیا، جس نے آسمان یعنی شعور اور زمین یعنی جسم کو تخلیق کیا، جس نے اندھیرا یعنی جہالت اور نور اجالا یعنی علم کو بنایا۔ تو جو لوگ حقیقت کو مسلسل جھٹلاتے ہیں، ان کے وہم ظاہری معبودوں کو اس اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں، جس وجہ سے وہ دوہری زندگی گزارتے ہیں اور دوہری سوچ کا شکار رہتے ہیں کہ ظاہری معبود کیا ہوتے ہیں، اسباب زندگی گزارنے کے سبب، اور تمہارے ظاہری اعضاء جو مسبب الاسباب نے بنائے، اور تم انہیں اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہو۔ کہ مثلا ایک انسان نوکری کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، کماتا ہے، محنت کرتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ کمائی میں نے اپنے دماغ کی قابلیت سے کی، یہ محنت میں اپنے ان دو ہاتھوں سے کر رہا ہوں، اس کامیابی کی طرف میں اپنے پاؤں سے پہنچا۔ لیکن یہ سب وہ ظاہری اسباب ہیں جو عام طور پہ لوگوں کو نظر آتے ہیں، لیکن اصل مدد اس پروردگار نے کی جس نے سوچنے کو دماغ دیا، کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے اور چلنے پھرنے کے لیے پاؤں دیے۔ یہ سبب ہی نہ ہوتے تو پھر انسان کیا کرتا؟ کیا تم اس حقیقت کو ہی بھول گئے کہ اللہ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک وقت مقرر کر دیا اور اس کے ہاں ایک مدت مقرر ہے، تم پھر بھی شک کرتے ہو؟ تو وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا۔ مٹی یعنی تم کچھ بھی نہیں تھے سوائے ایک بے جان ڈھیلا جو نہ دیکھ سکے، نہ سن سکے، نہ بول سکے، نہ سونگھ سکے اور نہ چکھ سکے، یعنی کسی بات کا شعور ہی نہیں۔ تو اس رب نے تمہیں بنایا، پھر تمہیں دیکھنے، سننے، بولنے، سونگھنے اور چکھنے کی خوبیاں عطا کر دی۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے ایک شکل دے دی اور پانی یعنی علم کے ساتھ تخلیق کر دیا، اور تمہاری جسمانی زندگی کا ایک وقت مقرر کر دیا کہ تم اتنا عرصہ دنیا کی زندگی میں جیو گے، اور پھر ایک مقرر وقت تم اس جہان کو، اس مٹی کے پتلے کو چھوڑ دو گے، اور یہ ویسا ہی ہو جائے گا جیسا پیدائش سے پہلے تھا، جو نہ کچھ سنے، نہ دیکھے، نہ بولے۔ اس کے باوجود تم شک کرتے ہو کہ کوئی اللہ نہیں، کوئی پیدا فرمانے والا نہیں، اور یہ کہ اگر تم قائم ہو تو اپنے دماغ کی وجہ سے قائم ہو، حالانکہ وہ دماغ بھی اسی نے دیا جس نے تمہاری زندگی مقرر کی، اور جتنے عرصے تم نے دنیا میں رہنا ہے اس کا بندوبست کر کے دیا، تمہیں رزق دیا، اور اس فضل تک پہنچنے کے لیے ہاتھ، پیر، دماغ دیا، اور اب تم اسی کو چھٹلانے لگے۔ تو بھولنا مت کہ وہی اللہ، اور وہی ایک اللہ آسمانوں میں بھی یعنی تمہارے شعور کا، تمہاری سوچ کا، تمہارے دماغ کا مالک ہے، اور زمین یعنی تمہارے وجود میں بھی اسی کا حکم جاری ہے۔ تمہارے ظاہر یعنی جو تمہارے سامنے ہے، جو تمہارے حالات و واقعات ہیں، اور چھپے یعنی جو تمہارے دلوں میں ہے، اور ان سوچوں و اعمال کے نتیجے میں جو ہونے والا ہے، وہ سب حال جانتا ہے، اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، جو تمہارے اعمال ہیں، یعنی جو کچھ تم اپنے لیے کما رہے ہو، جو حاصل کرنا چاہتے ہو، وہ سب جانتا ہے۔ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے منہ نہ موڑا ہو۔ یہ کون سی نشانیاں ہیں جو رب کی طرف سے انسان کے سامنے آتی ہیں اور جن سے انسان منہ پھیر لیتا ہے؟ یہ وہ نشانیاں ہیں جنہیں ہم روز دیکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان
وہ انسان، وہ ہمارا بڑا بزرگ جو کچھ ہی عرصہ پہلے زندہ تھے، جن کی صحت بہت اچھی تھی، جنہوں نے بہت اچھا کمایا، جن کے بڑے بڑے گھر ہیں، اچانک ایک دن یہ سب چھوڑ کر، جس کے لیے ساری زندگی گزار دی، اتنی محنت کی، اس سٹیٹس کے لیے اتنا کچھ چھوڑ کر مر گئے۔ لیکن پھر بھی میری خواہش ہے کہ میں ایک بہت بڑے گھر کی مالک ہو جاؤں، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، پیسہ، دولت، شہرت ہو، کہ مجھے ان کی موت کو چھوڑ کر سب کچھ یاد رہا۔ تو یہ کون سی نشانیاں ہیں جو رب کی طرف سے انسان کے سامنے آتی ہیں اور وہ منہ پھیر لیتا ہے، توجہ ہی نہیں دیتا کہ ہم بچے تھے، نادان تھے، کمزور تھے، پھر طاقتور ہوئے، صحت مند ہوئے، جوان ہوئے، بچپن سے جوانی کی تبدیلی کیسے آ گئی، اور پھر جوانی سے بڑھاپا کیسے آ گیا، کالے بال سفید ہو گئے، بنا میری اجازت کے، بنا مجھے پوچھے کہ کالے بال مسافر ہوئے، چٹیاں ڈیرے لائے، دیکھ محمد بخشا، موت سنہ آئے۔ لیکن ہم کیوں دیکھیں گے؟ ہم نے اوروں کو مرتے دیکھا ہے، بھلا ہم کیوں مریں گے؟ تو کوئی ایسی نشانی جو رب کی طرف سے اس کے حکم اور قانون کے ساتھ دیکھتے ہیں، اس سے منہ موڑتے ہیں کہ ایسا ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، کبھی ہمارے عروج کو زوال نہیں آئے گا، اور ارد گرد یہ سب ہو رہا ہے، اسے دیکھنے کے باوجود جھٹلا دیتا ہے انسان۔ انہیں بتایا گیا کہ ہم سے پہلے جتنے انسان دنیا میں گزرے، ان کے ساتھ کیا بیتی۔ جو اللہ کے حکم کو مانے وہ لوگ عافیت پا گئے، جنہوں نے اللہ کے قانون کو، اس کی قدرت کو مان لیا، جنہوں نے حقیقت کو جان لیا کہ جو بھی کر لو، واپس لوٹنا اسی پروردگار کی طرف ہے جس نے یہاں بھیجا۔ اور جب وقت مقرر ختم ہوگا تو کوئی عقل، کوئی طاقت، کوئی جسم دنیا کا وہ وقت مجھ پر سے ٹال نہیں سکتا۔ تو اس عظیم مالک کے سامنے جنہوں نے سرنڈر کر دیا اور تیار ہو گئے واپسی کے لیے، وہ سرخرو ہوئے، جبکہ کچھ لوگ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے، اپنے ارد گرد دیکھنے کے باوجود، لوگوں کے حال دیکھنے کے باوجود، اس حقیقت کو ماننے پہ تیار ہی نہیں ہوتے۔ اور اب جو حق یعنی آسمانی پیغام، الہامی تنبیہ، وارننگ، اور یہ پیغام پھر یاد دہانی کروانے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک کردار، سچی گواہی، سچی امانت، ہدایت کی جو ان کے پاس پہنچ گئی، تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا کہ ہوئے ہوں گے قوموں کے فیصلے کبھی، کوئی ایام اللہ، وہ بڑے بڑے دن گزری قوموں پہ آئے ہوں گے۔ بھلا ہمارا ان باتوں سے، ان کہانیوں سے کیا تعلق؟ ہم جدید دور کے لوگ ہیں، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، کوئی طوفان، کوئی آندھی، کوئی سیلاب، کوئی چیخ مچی ہوگی جس سے سب تباہ ہو گیا ہوگا۔ اب تو ہمارے پاس آئرن ڈومز ہیں جو روک سکتے ہیں ہر حملے کو، ہمارا کچھ نہیں بگڑ سکتا۔ تو ان قریب کچھ خبریں ان کو پہنچیں گی اس چیز کے متعلق جس کا اب تک وہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ کون سی خبریں؟ کمزوری کی، بیماری کی، بڑھاپے کی، اور پھر اپنی ہی موت کی کہ اب آپ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لا علاج بیماری نے اندر سے گھیر لیا ہے، فلاں نقصان ہو گیا، جان کا، عزیز کا، رشتہ دار کا، کسی اپنے پیارے کا۔ اور اگر تم اتنے ہی ترقی یافتہ ہو چکے ہو تو پھر کس لیے اپنے کسی پیارے کی زندگی نہیں بچا پاتے اور اس روح کو روک نہیں لیتے جبکہ وہ گلے تک آ جاتی ہے، اور تم اس وقت دیکھا کرتے ہو کہ اب اس کا آخری وقت آ چکا، تم دیکھ رہے ہوتے ہو کہ اور تم سے زیادہ ہم اس کے قریب، یعنی اللہ کا قانون، اللہ کا حکم، اس کی مقرر زندگی کا خاتمہ ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ ساری عقل، دولت، پیسہ، تجربہ، مشاہدہ، محنت کے باوجود اب اس جسم کو چھوڑ رہا ہے، لیکن تم نہیں دیکھتے، تم منہ پھیر لیتے ہو، جھٹلا دیتے ہو کہ ایسا تمہارے ساتھ بھی ہونے والا ہے، تم بھی چلے جاؤ گے۔ تو بس اگر تمہارا حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے، تم اگر اتنے ترقی یافتہ ہو گئے تو پھر موت کو ٹال کر دکھا دو، بڑھاپے کو ٹال کر دکھا دو، بیماری کو ٹال کر دکھا دو۔ تو تم اس روح کو کیوں نہیں لوٹا دیتے؟ اگر تم سچے ہو تو اپنی زندگی بڑھا کر دکھا دو، اور اگر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو پھر کاہے کو منہ پھیرتے ہو اللہ کی نشانیوں سے۔
کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے بھی کتنی امتیں ہلاک کر دی، کتنے لوگ ختم کر دیے، ان کا نام صفائی ہستی سے مٹا دیا۔ وہ جو بڑے دولت مند تھے، بڑے زور والے تھے، بڑے مغرور تھے، اور ہم نے انہیں زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا، یعنی دولت، شہرت، اور اس کے ساتھ صدیوں لمبی عمریں بخشیں کے ساتھ 700، 800 سال، ہزار سال کی عمریں، کہ بڑا دماغ انہوں نے استعمال کیا، پھر بھی قدرت کے قانون سے بچ نہیں پائے۔ سینکڑوں سال زندگی پا کر بھی وہ موت کا کوئی توڑ نہیں نکال سکے۔ بڑے بڑے حکیم، بڑے بڑے فلاسفرز کوئی حل نہ نکال سکے کہ ہمیشہ قائم رہ سکیں، جبکہ ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں برسائیں، یعنی علم نازل کیا، عقل دی، شعور دیا، وقت دیا، موقع دیا کہ آزما لو اپنی عقلوں کی آخری پہنچ کو، نکال لاؤ توڑ موت سے بچنے کا، اور ان کے نیچے نہریں بہا دیں، ان کی جسمانی زندگی میں، زمین کی زندگی میں بھرپور زندگی کا سامان دیا، آرائش دی، زیبائش دی، ہر نعمت عطا کی، لیکن بجائے کہ شکر گزار ہوتے، الٹا سرکشی میں بڑھتے ہی گئے۔ اتنا علم سیکھ لینے کے باوجود، اتنا مشاہدہ کرنے کے باوجود اپنے انجام کی طرف سے منہ پھیرتے ہی رہے، کوشش میں لگے ہی رہے اللہ کے قانون کو چیلنج کرنے میں۔ تو پھر ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان کے بعد اور امتوں کو پیدا کیا کہ اب غور کر لو کہ جب وہ ہزار سال زندہ رہ کر بھی اللہ کی قدرت کو نہیں بدل پائی، تو تم اس مختصر 50، 60 یا بڑی حد 70 سال کی زندگی میں کون سا فارمولہ ایجاد کر لو گے جو اللہ کے قانون کو ٹکر دے لے؟ تو اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارا فیصلہ آ چکا کہ اللہ کے قانون سے ٹکر لینے والے کے لیے سیدھی ہلاکت ہے، اور اگر باز آؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے کہ بچ جاؤ گے۔ اور اگر تم پھر بھی مقابلے پہ آنے سے نہیں ہٹتے اور اپنی ٹیکنالوجی پہ بڑا بھروسہ ہے اور نہیں ڈرتے اس سرکشی سے، اللہ کی نشانیوں سے منہ موڑنے سے، اور اگر پھر یہی کرو گے تو ہم بھی پھر یہی کریں گے جو پہلی ترقی یافتہ قوموں سے ہوا۔ اور یاد رکھنا کہ وہ قومیں جو بڑی تعداد میں تھیں، ان کا انجام کیا ہوا۔ تو اسی طرح اور تمہاری جمعیت، تمہاری تعداد ذرا بھی کام نہیں آئے گی، اور اسی طرح تمہاری جمعیت، تمہاری تعداد ذرا بھی کام نہیں آئے گی، اگرچہ وہ بہت ہوں، یعنی لاکھوں لوگ تمہاری ٹیکنالوجی کو خدا ماننے لگیں، دجالیت کو قبول کر لیں، پھر بھی ہلاکت تمہاری ہی ہونی ہے، جبکہ جو لوگ اللہ کے حکم کے خلاف نہ چلے، اس کا بندہ بن کے رہے، تو وہ ایمان والا ہے۔ بے شک اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ تو جو لوگ حق کو جھٹلاتے ہیں، اپنی ہی حقیقت سے منہ پھیرتے ہیں۔ اگر ہم ان پر کوئی کاغذ پہ لکھی ہوئی کتاب اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تب بھی کافر یہی کہتے کہ یہ تو صریحاً جادو ہے۔ بڑی اہم اور غور طلب آیت ہے کہ اگر ہم ان پر کوئی کاغذ پہ لکھی ہوئی کتاب اتار دیتے، غور کیجئے کہ اللہ کا کلام وحی کی شکل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پہ اترا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق خدا کو غیب سے آگاہ کیا، ان خبروں سے، اس انجام سے آگاہ کیا جو ابھی لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے، جیسے کہ جنت، دوزخ، سزا، جزا، اچھے اور برے اعمالوں کے انجام سے آگاہ کیا، اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے اس وحی کی مدد سے تم تک پہنچا رہے ہیں جو اللہ نے ان پر نازل فرمائی۔ اب وحی کا تعلق نبیوں، پیغمبروں کے ساتھ ہے جو ان کے باطن پہ نازل ہوتی ہے، وہ واقعات جو انسان کھلی جاگتی آنکھ سے نہ دیکھ پائے، جو مخفی طور پہ اللہ کے پیغمبروں کے دلوں پہ نازل ہوئے۔ اب جو خیال یا پاک کلام نازل ہوا، وہ چونکہ باطن کا تجربہ ہوا، مشاہدہ ہوا، اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ پیغام تمہیں دیتا ہوں اللہ کی جانب سے، تو انہوں نے پہلا اعتراض یہ کیا کہ آپ اگر اللہ کے رسول ہیں تو پھر اس کا کوئی ثبوت دیجیے، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی کرامت جو عام انسانوں سے ہٹ کر ہو، یا کوئی فرشتہ، کوئی ایسی آواز، کوئی ایسا وجود ہو جو
آپ کی بات کی تصدیق کر دے اور ان حالات کی، اس انجام کی جو اچھا یا برا ہونے والا ہے، تصدیق کر دے۔ ابھی تو آپ جو بتا رہے ہیں وہ آپ کے من میں اٹھنے والے خیالات لگتے ہیں، یا وہی ہے تو پھر اس کا آپ کے باطن کے ساتھ تعلق ہے۔ ہم کیسے مان لیں کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے کہ ہم دوبارہ پیدا ہو جائیں گے؟ مٹی، مردہ ہڈیاں پھر جی اٹھیں گی۔ تو اب یہاں جواب آیا رب کریم کی جانب سے کہ اگر ہم ان پر کوئی کاغذ پہ لکھی ہوئی کتاب اتار دیتے، یعنی وہ واقعات جو ابھی غیب میں ہیں ظاہری شکل میں سامنے آ جاتے، جیسے کہ اس دنیا میں ہونے والے واقعات جو ہمیں عام نگاہ سے نظر آتے ہیں، وہ جنت دوزخ سامنے ہوتی اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے، یعنی اپنے ہاتھ کی کمائی سے کیے ہوئے اعمال کے نتیجے کے طور پہ پا بھی لیتے، اسے چھو بھی لیتے، تجربہ کر لیتے، تب بھی جنہوں نے نہیں ماننا، انہوں نے نہیں ماننا کہ یہ نتیجہ کسی برے عمل کو کرنے کی وجہ سے سامنے آیا، بلکہ کہتے کہ ہم سے فلاں شے مس ہو گئی، اگر ہم اس طرح کرتے تو ایسا نہیں ہوتا، اور اب ایسا ہوا بھی ہے تو اتفاق سے ہو گیا ہے، یہ تو کینسر سے مر گیا یا ایکسیڈنٹ سے مر گیا، لیکن یہ کبھی نہیں مانتے کہ اس کی مقرر دنیا کی زندگی کی مدت اتنی ہی تھی، اور اسے لے جانے والا کینسر نہیں بلکہ کینسر تو صرف ایک سبب تھا یہاں سے واپسی کا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اس کی زندگی واپس لے لی، جس نے زندگی دی تھی تو اپنے ہاتھوں سے چھو لینا، یعنی اپنے اعمال کے نتیجے پا لینے کے باوجود وہ انکار کر دیتے اور کہتے کہ یہ توڑ کے درخت کا کھانا، کھولتا ہوا پانی پینا، یہ کھالوں کا اتر جانا، یہ سب تو کوئی جادو ہے، کوئی پرابلم ہو گئی ہے، کوئی ہمارا ہی ایکسپیریمنٹ الٹ گیا ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کو، روح کو، اعمال کے نتیجوں کو مانتے ہی نہیں۔ تو اگر ہم ان پر کوئی کاغذ پہ لکھی ہوئی کتاب اتار دیتے، یعنی نہ ماننے والوں کو کوئی ایسا ظاہری وجود بھی دے دیتے جسے یہ دیکھ سکتے، ابھی تو سب غیب میں ہے نا، تو نہیں دیکھ سکتے، نہیں مانتے، تو اگر انہیں کچھ ایسا کوئی واقعہ ٹھوس شکل میں ظاہری سامنے آنے والے، تجربے سے ثابت ہونے والے، مشاہدے میں آ جانے والی، دلیل سے ثابت ہو جانے والے کوئی غیبی نشانی سے ظاہر کر دیتے اور یہ لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، یعنی آزما لیتے کہ ویسا ہی ہوا کسی عمل کے نتیجے میں جیسا بتایا گیا، تب بھی کافر یہی کہتے کہ یہ تو صریحاً جادو ہے، کیونکہ انہیں اپنے تجربات، اپنی ٹیکنالوجی، اپنے مشاہدات پہ اتنا غرور ہے، اتنا زوم ہے کہ وہ حق کو جادو کہہ دیتے ہیں۔ پرانی قوموں پر جو حال گزرا اسے اساطیر الاولین کہہ کر، یعنی پرانے لوگوں کی کہانیاں کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ ان بیچاروں کے پاس ٹیکنالوجی نہ تھی، انٹرنیٹ نہیں تھا، راکٹ نہیں تھے، خوردبین نہیں تھی، وہ سائنسی آلات نہیں تھے جس سے انہیں قبل از وقت پتہ لگ جاتا کہ ایک آندھی آنے والی ہے جو 7 دن 8 راتیں چلے گی، انہیں پتہ ہوتا تو وہ روک لیتے، اپنی حفاظت کا انتظام کر لیتے۔ ہمیں تو پتہ لگ جاتا ہے کہ بارش کب ہونا ہے، زلزلہ کب آنا ہے، آسمانی آفات سے کیسے بچنا ہے، تو ہم بچ جائیں گے، اور جب نہیں بچ پاتے ایسے واقعات کو چھو کر دیکھ لیتے ہیں، اپنی احتیاطوں کا انجام دیکھ لیتے ہیں، تو یہ نہیں کہتے کہ ہم سے کوئی بڑا طاقتور مالک موجود ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہو گیا، کہ ہماری احتیاط کا توڑ ہو گیا، یہ جو ہوا ہماری غلطی سے ہوا، تحقیق غلط ہو گئی۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، کوئی اتھینٹک بات کیوں نہ اتاری گئی کہ ہم اسے تجربہ کر کے مان لیتے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر بات اس تجربے تک ہی آ گئی تو پھر وہ آخری فیصلہ ہی ہوگا، اور اگر ہم فرشتہ اتارتے تو اب تک فیصلہ ہو چکا ہوتا، یعنی تم ہلاک ہو چکے ہوتے، اور دیکھنا دکھانا کیا رہ جاتا، سوچنا سمجھنا کیا رہ جاتا، سب کہانی ہی ختم ہو جاتی۔ یہ دنیا کی زندگی تو مہلت ہے جو تمہیں دی گئی ہے کہ سوچ لو، سمجھ لو، جان لو کہ تمہارے ساتھ کیا خسارہ ہونے والا ہے، اور جو ہونے والا ہے اس کو ظاہر ہی کر دیا جاتا، یعنی ان عذاب کی خبروں کو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں بتائیں، تو پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی بلکہ ان پہ عمل شروع ہو جاتا۔ اور ویسے بھی اگر ہم کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے تو وہ بھی آدمی ہی کی صورت میں ہوتا اور انہیں اسی شبے میں ڈالے رکھتا جس میں اب مبتلا ہے، کیونکہ فرشتہ
فرشتے وہ مخلوق ہیں جو نظر نہیں آتے دنیا کی آنکھوں سے، تو انہیں ظاہر کرنے کے لیے اور انسانوں کی طرف بھیجنے کے لیے کسی انسان کی شکل میں ہی اتارا جاتا ہے، تو وہ پھر آدمی ہی ہوتا، اور تمہارا شک اور اعتراض تو وہی قائم رہتا کہ یہ تو انسان ہے۔ تم فرشتے کو، غیب کو اس لیے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ تم خود فرشتے نہیں، تم انسان ہو، اس لیے تم انسان کو ہی دیکھ سکتے ہو، سن سکتے ہو، کیونکہ مادی دنیا میں جو بھی سامنے آئے گا وہ مادی شکل میں ہی ہوگا۔ اسی وجہ سے اگر ہم ان پر کوئی کاغذ پہ لکھی ہوئی کتاب اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تب بھی کافر یہی کہتے کہ یہ تو صریحاً جادو ہے، کیونکہ تم اس واقعے کو بھی کوئی مادی پروگرام کے تحت ہی سمجھو گے، کیونکہ تم مادے سے باہر نہیں نکل سکتے، اور اسی لیے تم اللہ کے نافرمان ہو اور اللہ کے رسول کو نہیں مان رہے، کیونکہ وہ جس بشری صورت میں تم پہ ظاہر ہوئے تم ان کی حقیقت نہیں سمجھ سکے، ان کے درجے کو، ان کی بلندی کو نہیں سمجھ سکے کہ وہ کیا پاک ہستی ہیں۔ تم ان کے ساتھ کوئی مادی ٹیکنالوجی، کوئی مادی کرامت دیکھتے ہو جو دنیا داری کی حد تک ہے، اور اگر تم ماننے والے ہوتے تو باطن کی آنکھ سے غیب کی حقیقت کو جانتے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا، ان کا انکار کیا جا چکا کہ یہ کیسے نبی ہیں جو کھانا کھاتے ہیں، جو بازاروں میں گھومتے ہیں، جو کہ انسان ہیں۔ تو پھر جن لوگوں نے ان سے مذاق کیا تھا انہیں اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا مذاق اڑاتے تھے، کہ وہ اسی غیب کی خبر کا شکار ہو گئے جو خبر انہیں ان کے رسول بتاتے تھے، وہ اس انجام کا شکار ہو گئے جس سے انکار کرتے تھے، جس کے خلاف طاقت اکٹھی کر رہے تھے، جسے ناکام کرنے کے لیے سازشیں کر رہے تھے، لیکن کوئی ایسی محنت ان کے کام نہ آئی اور وہ شکار ہو گئے اسی غیب کی خبر کا جب وہ ظاہر ہو گئی، اور ایسا ہونا ہی تھا، کیونکہ انسان جب کوئی ایسا عمل کرے جس سے اللہ نے منع فرمایا تو اس کا نتیجہ سامنے آ کر ہی رہتا ہے۔ نبی پیغمبر یہی تو بتاتے رہے ہیں انسانوں کو کہ یہ کام جو غلط ہے مت کرنا، کیونکہ اس کے نتیجے میں تباہی آ جائے گی، اور یہ اس لیے کہ یہ قدرت کے قانون کے خلاف ہو رہا ہے۔ دنیا میں ایسی بہت سی مادی مثالیں موجود ہیں، جیسا کہ فضا میں زیادہ دھواں پیدا ہو جائے تو سانس کی بیماریاں، کھانسی کا پرابلم شروع ہو جاتا ہے۔ اب کوئی منع کرے کہ ایسا مت کرو، پولوشن پہ کنٹرول کرو، گلے خراب ہو جائیں گے، سانس لینے میں دقت ہوگی، اور جب کوئی نہ مانے تو وہ پھر اسی نتیجے سے دوچار ہوگا ہی، کوئی واقعہ بلا وجہ تو نہیں ہو جاتا۔ تو کہہ دو کہ ملک میں سیر کرو، پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ ذرا گھومو پھرو، ذرا غور و فکر کرو کہ دنیا میں پہلے انسانوں کے ساتھ کیا بنا، جو فریب کا شکار تھے، جھوٹ کا شکار تھے کہ ہم یہ ایجاد کر دیں گے، وہ ایجاد کر دیں گے، قابو پا لیں گے، قدرت کے قانونوں پہ دنیا بدل کے رکھ دیں گے، اور ایک دن اپنی لیبارٹریوں میں مر کھپ گئے، لیکن قدرت کے ان قوانین کو تبدیل نہیں کر سکے اور نہ کر پائیں گے۔ یہ تو صرف مادی دنیا اور مادی جسم کی حد تک اسی سرکل کے اندر کچھ اچھا برا بناتے رہیں گے، کچھ چیزیں فائدے کی بنا دیں گے، کچھ نقصان کی، لیکن اپنے دماغ اور جسم سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ان سے پوچھو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ یہ جو تم تجربے کے لیے چیزیں استعمال میں لاتے ہو ان کا وجود کیسے ہوا؟ یہ جس دماغ کو استعمال کرتے ہو یہ کس نے بنایا؟ تو کہہ دو یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اسی نے یہ سب بنایا۔ یہ دنیا کا، زندگی کا کاروبار بنایا کہ مصروف رہو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اپنے جیسی مخلوق کا بھلا کرو، جتنا تمہارا اختیار ہے، جتنا تم اس دائرے میں رہ کر کر سکتے ہو تو کرو، ورنہ تم تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ اپنے رب کی تخلیق کے مقابلے میں تو بہتر ہے اپنی اوقات کو پہچانے رکھو اور شکر کرو کہ اس نے اپنے اوپر رحم لازم کر لیا ہے، تمہیں مہلت دے دی ہے توبہ کرنے کی، سیدھے راستے پہ آنے کی کہ بندے دے پتر بن جاؤ، ورنہ اڑا کے رکھ دے ایک لمحے میں، وہ تمہیں اندھا کر دے، گونگا کر دے، سننے کی صلاحیت چھین لے، دماغ کی سوچنے سمجھنے کی خوبی روک دے، تو کیا کر لو گے؟ تو یہاں کی دنیا کی زندگی میں اس نے وقت دے رکھا ہے سنبھل جانے کا، لیکن وہ قیامت کے دن تم سب کو ضرور اکٹھا کرے گا، اور پھر نہ لحاظ ہوگا نہ مہلت ہوگی، اور یہ دن کسی صورت ٹلنے والا نہیں جس میں کچھ شک نہیں۔ تو جو لوگ اپنی جانوں کو نقصان میں ڈال چکے وہ ایمان نہیں لاتے کہ کوئی ایک دن حساب کتاب کا یعنی قیامت کا آنا ہے، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ رات اور دن میں یعنی سب کچھ اس کی جانب سے ہے، روشنی، اندھیرا، خوشی، غم، سکھ،
دکھ، امیری، غریبی، زندگی، موت، سب اس کی جانب سے انسان کی آزمائش کے لیے پایا جاتا ہے، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔